پر ٹیکنیکل مسئلہ آپ کو پتہ چل گیا، اب حل کی طرف بھی تو جائیں نا. صحیح بات. دیکھیں ہم اس وقت جو سب سے زیادہ لیک کر رہے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں، ہماری پالیسی میں تو تسلسل نہیں ہے. ایک گورنمنٹ جاتی ہے، شاہ صاحب نے ایز اے منسٹر جتنے اچھے کام کیے ہوں، میں تو کہتا ہوں اس کو دوسرا آئے گا وہ کہے گا جی ہمیں خزانہ خالی دیا. دیکھیں اس کو کنٹینیو کریں. میں یہ نہیں کہتا آپ سے کہ جی یہ شخصیت کون ہے، کل کون شخصیت بیٹھی. آپ دیکھیں امریکہ میں حکومت بدلنے سے اسٹیٹ پالیسیز نہیں بدلتی. بش چلا گیا، اوباما نے افغانستان میں جنگ بند نہیں کی، الٹا 30,000 اور بھیج دیے. اکانومسٹ کو ہی رن کرنی چاہیے، شاہ صاحب جیسے لوگوں کو ہی رن کرنی چاہیے. یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا کام نہیں ہے کہ آپ ڈار صاحب کو بٹھا دیں کہ وہ اپنا فائنانس منسٹری چلائیں، یا آپ ترین صاحب کو بٹھا دیں کہ وہ اپنا فائنانس منسٹری. شاہ صاحب ذرا آپ بتائیں شاہ صاحب کہ یہ جو خریداری ہے اس کو کس طرح سے ٹرانسپیرنٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، میرے خیال میں تو سب سے پہلے بھگوان داس صاحب کی رپورٹ کی جو یہ تھی کہ ایک ایکسپرٹس کمیٹی امیڈیٹلی بیٹھ کے تمام چیزوں کو ویلیویٹ کرے اور رپورٹ دے، اور اگر یہ امیڈیٹلی آفٹر بن جاتی تو ابھی تک اس کی رپورٹ بھی آ گئی ہوتی اور یہ مسئلے جو ہیں ان کے حل کی طرف ہم چل پڑتے. کیونکہ بٹ صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ایکسپرٹس کا زمانہ ہے، اور جس کو تیل کا پتہ بھی نہیں ہے وہ اس کے اوپر اگر پالیسیز بنائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ پالیسیز ٹھیک نہیں ہوں گی اور اس سے بہت نقصان ہوگا. اور اس وقت کیونکہ دنیا میں اتنی زبردست کمپٹیشن ہے، اگر آپ میں 4-5% بھی اس میں گڑبڑ ہے تو وہ آپ کی تمام انڈسٹری جو ہے وہ بیٹھ سکتی ہے. اور اس لیے کوئی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس کو پراپر ٹیکنیکل پروفیشنل طریقے سے یہ تمام منسٹریز، پرٹیکولرلی جو اکنامک منسٹری ہیں جس میں واٹر اینڈ پاور بھی آتا ہے، جس میں پیٹرولیم منسٹری بھی آتی ہے، جس میں کامرس منسٹری بھی آتی ہے، فائنانس منسٹری ہے، یہاں پہ سب کو میرا خیال ہے کہ ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہونے چاہیے جو بتا سکیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان بنایا تھا، اس کو ہمیں پراپرلی استعمال کرنا چاہیے کہ جہاں بھی اجارہ داری نظر آتی ہے اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ ایک فری مارکیٹ اکانومی کے لیے اجارہ داری جو ہے وہ ایک زہر کے برابر ہے، اور اس کو ہمیں اس سے نکالنا چاہیے، اور تاکہ یہ اکانومی چل سکے، جس کی وجہ سے ایک تو روزگار کے موقع پیدا ہوں اور دوسری یہ جو مہنگائی ہے یہ بھی کم ہو. کمپٹیشن ہی ایک ایسی چیز ہے جو مہنگائی کو کم کر سکتی ہے. تو آئی تھنک کہ یہ جو ماڈرن زمانے 21ویں صدی کی جو مینجمنٹ ایشوز ہیں، گورننس ایشوز ہیں، ان کو اب پوری طرح امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی تو اس کو بھی یہ کہا گیا کہ یہ رپورٹ ہی غلط ہے، حالانکہ جو وہ چیز بتا رہے تھے ہمیں اس کی طرف فوکس کرنا چاہیے تھا کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں اور اس چیز کو ہم کیسے درست کر سکتے ہیں، اور کیسے ہم 180 ملک جو ہیں ان میں ہماری جو پوزیشن ہے وہ اتنی 42 نہیں ہونی چاہیے. ہاں جی، ہمیں تو امانگسٹ دی بیسٹ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ملک ڈیزرو کرتا ہے دی بیسٹ. سو آئی تھنک کہ 170 ملین کی پاپولیشن ہے، بڑی اکانومی ہماری آلریڈی 2% پہ ہم لے ہیں، 7-8% پہ چل رہی تھی، اور یہ اگر کام چلتا جاتا تو ہمارے اس وقت روزگار کے مواقع بھی ہوتے، اور اس وقت جو دہشت گردی کا بھی ایک ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی خاصی اس میں کمی ظاہر ہے. غربت کی وجہ سے دہشت گردی ہوتی ہے، بندہ خودکشی کرنے کے لیے اسی وقت تیار ہوتا ہے جب وہ بھوکا مرتا ہے. بھرے ہوئے پیٹ پہ کوئی آدمی خودکشی نہیں کرتا. شاہ صاحب ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، پھر آپ کو زحمت دیتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ خواجہ نوید کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. آج سلیم بٹ صاحب ہمیں بڑی اندر کی باتیں بتا رہے ہیں. بٹ صاحب یہ کیا تھا FOB جو ہوتی ہے پرائز، تو یہ جہاز پار کھڑا کر دیتے ہیں اور پھر بل آف لیڈنگ دیتے ہیں، یہ کیا گیم ہے؟ دیکھیں جی، اس میں ڈیفرنٹ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. میرا خود بھی سپلائی سے کافی عرصے تعلق رہا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ سب میل پریکٹسز ختم کی جا سکتی ہیں اگر آپ گڈ گورننس اور اچھے پروسیسز اڈاپٹ کریں. جس بین الاقوامی کمپنی میں میں کام کرتا رہا ہوں وہاں پر کوئی ایسا کام نہیں کبھی ہوا ہے اور نہ ہوتا ہے نہ ہوگا. ٹھیک ہے، ان کے ایک سٹینڈرڈز ہیں اور وہ اس کے مطابق چلتے ہیں. ہمارے ہاں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسپیسیفکیشنز جب کے لیے سیمپل ٹیسٹنگ کے لیے پروڈکٹ جاتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ جہاز میں سے کوئی اور سیمپل نکلا ہے اور HDIP میں ٹیسٹنگ کے لیے کوئی اور سیمپل پہنچا. اچھا، راستے میں ٹرانسپیرنسی انہوں نے موٹر سائیکل والے کو 20,000 روپے دیے، انہوں نے
ان کا سیمپل ہی بدل دیا جا کے وہ HDFA کی رپورٹ ہوئی وہ کلیئر ہو گئی. اب اس میں بیچارہ جو خریدار ہے اس کو کیا پتہ لگے گا کیا ہوا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد میرے کہنے کا جہاز لا کر آؤٹر اینکریج پہ کھڑا کر دیا, جیسے FOB پرائز بڑھی, بل آف لیڈنگ اس کا کر دیا, وائج کر دیا سرٹیفائی, اس کے بعد اس کو اسی کے مطابق پرائسنگ سیٹ ہو گئی کیونکہ FOB پرائز کے اوپر پرائسنگ سیٹ ہوتی ہے. تو یہ بہت ایسی پریکٹسز ہیں. لیکن اس اور وہ آپ کیا بتا رہے ہیں, پانی ملا دیتے ہیں سر. پانی کے اوپر تو دی نیشن میں بہت بڑا آرٹیکل ہے کہ وہ اس سے والیومز بڑھا دیتے ہیں. وہ ایک سرٹن کنٹینٹ آف واٹر از الاؤڈ ہوتا ہے اس کے اندر, لیکن اگر اس کنٹینٹ سے زیادہ ملا دیں آپ, 400 روپے پر میٹرک ٹن ہے جی. اگر آپ نے 1000 ٹن بھی پانی ڈال دیا, ہم پانی خرید رہے ہیں 400 روپے پر میٹرک ٹن, $400 اگر آپ ایوریج پہ لیں, آپ $400 پر میٹرک ٹن پانی خریدتے ہیں آپ کبھی کبھی. اچھا, جیسے جیسے موقع ملے اس کے مطابق, تو جب داؤ لگ جائے تو اب اس میں, اور یہ داؤ لگتے رہتے ہیں. اس میں غریب ملک ہے نا سر. جی وہ بالکل جی غریب ملک ہے. وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں 42ویں نمبر پہ ہے. اور شاہ صاحب پالیسیز کے بارے میں بات کی, ان کے زمانے میں بہت اچھی پالیسیز آئیں آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے لیے. انہوں نے بہت کوشش کی کہ کمپٹیشن کریٹ ہو. انہوں نے منوپلی توڑی 3 کمپنیوں کی, 6-7 کمپنیاں لے کے آئے. لیکن اگر ان پالیسیز کی امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہوگی تو نہ شاہ صاحب کچھ کر سکتے ہیں, نہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے عثمان امین الدین صاحب کچھ کر سکتے ہیں, نہ تو وہ تو پالیسی میکرز ہیں. وہ پالیسی بنا کے آگے بیوروکریسی کو دے دیں گے امپلیمنٹیشن کے لیے. اگر وہاں سے امپلیمنٹ ہی نہ ہو, اچھا, اگر آپ نے 7 آئل مارکیٹنگ کمپنیاں بنا دی اور ان کو آپ نے پروڈکٹ ہی نہ دی تو وہ کیا بیچیں گے؟ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ آپ نے توپ دے دی اور گولا ان کو دیے نہیں چلانے کے لیے. وہ توپ کو پالش کرتے ہیں. ہاں, وہ بیٹھ کے بیچارے توپ کو پالش کرتے رہتے ہیں. کل سمی صاحب نے بھی ایک بہت عجیب بات کی کہ جی ایک دفتروں میں آفس کھول کے آئل مارکیٹنگ کمپنی کھول دی. مجھے بڑا افسوس ہوا سن کے کہ اتنی بڑی ایسوسی ایشن کے ہیڈ ہو کے, اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ان ایک کمپنی نے 3-3, 4-4 ارب روپیہ خرچ کر دیا ہے. 150, 200, 300, 500 سائٹیں لگا دی ہیں, اپنے انسٹالیشنز بنا دی ہیں, لیکن ان بیچاروں کے پاس پروڈکٹ ہی نہیں ہے. نہ ان کو کریڈٹ ملتا ہے, نہ ان کو بینک پیسے دیتے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاہ صاحب بے شک اتنی بھی اچھی پالیسیز بناتے ہیں, اگر بیوروکریسی لیول کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی, وہاں پر ٹیکنوکریٹس موجود نہیں ہوں گے. بھگوان داس صاحب کی جو رپورٹ ہے یہ ایک ایسی رپورٹ ہے, اگر آپ امپلیمنٹ کر دیں تو 80% پرابلمز ریزالو ہو جائیں گے. اور اس میں سے کچھ چیزیں ہوئی بھی ہیں, جیسے کہ انٹیگریٹڈ انرجی پلان جو ہے وہ بہت ہی ایک ہمارے سینئر کولیگ ہیں آئل انڈسٹری میں, فاروق رحمۃ اللہ صاحب, ان کی چیئرمین شپ میں انہوں نے انٹیگریٹڈ پلان بنایا جو کہ کیبنٹ میں بھی ڈسکس ہوا. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا فردر کیا فیٹ ہوا, لیکن یہ کہ یہ چیزیں ان کو جلد از جلد امپلیمنٹ کر دینا چاہیے. یہ ان کے اوپر جسٹس صاحب جیسے قیمتی لوگوں نے ٹائم خرچ کیا ہے, اس کے اوپر کچھ سوچنے کی بات نہیں ہے. یہ ایکسپرٹ لوگوں نے بنائی ہے رپورٹس. اور ظاہر ہے رانا بھگوان داس صاحب نے جب رپورٹ بنائی ہے تو انہوں نے تمام انہوں نے بہت محنت کی اس کے اوپر, بیان لیے ہوں گے, ان سے سب معلومات لی ہوگی, پوچھا ہوگا. اور نجم چودھری صاحب جو فرگوسن کمپنی کے جو بہت سینئر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, ان کی انپٹ ہے, جن کی کہ پوری زندگی آئل انڈسٹری کے آڈٹ کرتے ہوئے گزر گئی. تو یہ لوگ معمولی لوگ نہیں ہیں. ان لوگوں نے جو سجیشن دی ہیں. صاحب آپ بتائیں, یہ رانا بھگوان داس صاحب کی رپورٹ کو امپلیمنٹ کرنے میں کیا مطلب, راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ نیت کی رکاوٹ ہے سب سے بڑی. تو نیت کی خرابی ہے. خرابی نہیں, میں نے رکاوٹ کہا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت ہو اور آپ چاہیں کہ ہم ایک بہتر چیز کو امپلیمنٹ کر دیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے. انفیکٹ میں آپ سے عرض کروں, میں نے جس طرح آپ سے یہ کہا کہ ہمارے یہاں کرپشن, ابھی جو آپ ذکر کر رہے تھے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا اور اس کا, وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا. ایک گروپ ہے, اس کو مال بنانے کے مواقع مل رہے ہیں اور مسلسل مل رہے ہیں, سال سے مواقع مل رہے ہیں. اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ہیں. مثال کے طور پر ایک سمری اگر کسی کے سامنے آئے تو اس میں یہ تفصیلیں نہیں لکھی ہوتی ہیں کہ جی ہم نے بل آف لیڈنگ میں کیا کیا, ہم نے پرائس کو کہاں سے کیا, ہم نے پانی کب ملایا, ہم نے ملاوٹ کب کی, ہم نے, یہ کچھ تو نہیں ہوتا. ایک سیدھی سمری آتی ہے. جب آدمی ٹینڈر دے رہا ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اتنے پرسنٹ پانی دوں گا. اب یہ جو چیزیں ہیں اس کا تعلق ہے خوف خدا سے. اگر آپ کے دل میں خوف خدا ہے, اگر آپ ملک کے مفادات کی بات کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ملک ایک بین الاقوامی برادری میں ایک باوقار ملک کے طور پر کھڑا ہو جائے, تو پھر آپ کو بہت ساری قربانیاں دینی ہوتی ہیں. بدقسمتی سے اس وقت ہم یہ جو دیکھ رہے ہیں, یہ ہماری
گیس، بجلی، پانی، جتنا ہمارا انفراسٹرکچر کا جتنا بھی اسٹرکچر اس وقت ہے وہ کچھ ایسا یعنی کرپشن کا شکار ہے کہ مسلسل اس کا بوجھ جو ہے وہ پبلک پہ پڑ رہا ہے۔ اب اگر آئی ایم ایف کہے ہم سے مثال کے طور پہ کہ جی یہ کام آپ کریں تو ہم اس کو وہ کام بحکم مجبوری سمجھ کے ہم وہ کام کرتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو بیٹھ کے انالائز کرتے ہیں کہ یار اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان 13-14 لاکھ افراد کے ٹیکسوں پہ نہیں پلنا چاہیے، پاکستان میں بے شمار لوگ ہیں، ہم کو براڈن کرنی چاہیے اپنی اکانومی، ہمارا ایگریکلچر کا ایک ٹیکس کا ایریا ہے، وہاں سے ہم کو انکم لانی چاہیے، وہ تو لگانے نہیں دیتے۔ تو میں یہی آپ سرچ کر رہا ہوں نا، اب آپ نہیں کریں گے، سارے ایم این اے ایم پی اے سارے لینڈ لارڈ ہیں، ایگریکلچر کہاں لگانے دیں گے؟ جب آپ یہ ٹیکس براڈن نہیں کریں گے اور جو لوگ 13-14-15 لاکھ پھنس گئے ہیں اس کے اندر سسٹم میں، آپ ان کو بار بار وہاں پر نچوڑتے رہیں گے تو اس کا جیسے گنے کی رس کی مشین والا وہ آخر میں نیمبو بھی رکھ دیتا ہے نیچے، اب جیسے پتہ نہیں وہ نیمبو لگا کے کیا امپیکٹ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جب یہ آمدنی کا آپ کا آسان ذریعہ بنا ہو کہ آپ ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کرپشن کیسے وہاں سے لے کے آئیں اور لوگوں کو زیر بار کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت حکومت میں نہیں ہے، اس لیے میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اس وقت جو یہ رائے دیں گے وہ بہت اچھی ہوگی، وہاں کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب۔ جی سر ہم سارے آپ کے بڑے مدعا بیٹھے ہیں، تو اب آپ بتائیں سر اب یہ کرپشن جو ہے اس کو کیسے ٹھیک کریں خریداری میں اور اس میں ٹرانسپیرنسی کیسے لائیں؟ دیکھیں جی، ایک تو یہ بڑا افسوس کی بات ہے کہ ابھی کیری لوگر بل کی جب ڈیبیٹ ہو رہی تھی تو اس میں پتہ یہ لگا کہ انہوں نے کہا جی ہم آپ کی حکومت کے ذریعے خرچ نہیں کرنا چاہتے، ہم ڈائریکٹلی خرچ کرنا چاہتے ہیں، جی، جس کا ایک مطلب یہ تھا کہ آپ کے حکومتی ادارے جو ہیں وہ بہت کرپٹ ہیں اور اگر جو پیسہ ان کے ذریعے خرچ ہوگا تو وہ پاکستان کے عوام تک نہیں پہنچے گا۔ بالکل درست۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو نظام ہے اس کو بہتر کرنا بڑا ضروری ہے۔ جس طرح بٹ صاحب نے کہا کہ جی اگر وہ پانی مکس کر کے دیتے ہیں تو جو لینے والا ہے وہاں پہ اگر نظام درست ہوگا، وہاں پہ اگر انٹرنل آڈٹ ہوگا، وہاں پہ انٹرنل کنٹرول ہوگا اور وہاں پہ یہ انسپیکشن ہوگی کہ جو چیز آ رہی ہے وہ صحیح آ رہی ہے اور اس کو جو قیمت دی گئی ہے وہ اسی چیز کے لیے دی گئی ہے جو خریدی گئی ہے، تو وہ پھر یہ کام نہیں ہونے دے گا۔ سو ہمارا ایک نظام ہے، مثلا ہمارا آڈیٹر جنرل ہے پاکستان کا، جو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس کا فرض ہے کہ تمام جو حکومتی ادارے ہیں ان کا بڑا اچھا طریقے سے آڈٹ ہونا چاہیے۔ اس کو ہم ایکسٹرنل آڈٹ کہتے ہیں، تو اس کو ہمیں اور مضبوط کرنا پڑے گا اور اس کو پارلیمنٹ کے نیچے اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی پریشر نہ آ سکے حکومت کا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر منسٹری، میرا خیال منسٹری آف پیٹرولیم کے اندر ہی آڈٹ کی ایک ٹیم ہونی چاہیے جو یہ تمام چیزوں کا آڈٹ بھی کرے، اور اس کے ساتھ منسٹری آف واٹر اینڈ پاور میں بھی انٹرنل آڈٹ ہونا چاہیے کہ جب یہ فرنس آئل خریدتے ہیں اپنے پاور جنریشن کے لیے تو اس وقت بھی چیک کیا جائے کہ جو چیز خرید رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے خریدی گئی، صحیح ٹینڈر ہوا کہ نہیں ہوا، کمپٹیشن کریٹ کیا گیا کہ نہیں کیا گیا، کہ کیا ایک ہی کمپنی کو سارے ٹھیکے ملتے جا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں درست ہو سکتی ہیں، آج کوئی یہ ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ تو 21ویں صدی کے جو نظام ہے اس کو آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا اور اس کو انفورس کرنا پڑے گا۔ اور اب کیونکہ ہمارے پاس ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری بھی ہے، انڈیپینڈنٹ میڈیا بھی ہے، تو آئی تھنک ایک بڑا اچھا ٹائم ہے کہ یہ جو سسٹمز ہیں پرٹیکولرلی ان اداروں میں جہاں پہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے اس میں یہ لگائے جا سکتے ہیں اور اس سے یہ ٹرانسپیرنسی کو بہت بہتر کیا جا سکتا ہے۔ شکریہ سر۔ بٹ صاحب ہمیں تو فگرز بتا دیں کہ ٹوٹل آئل کی امپورٹ کتنی ہے سالانہ؟ سالانہ 12 ارب ڈالر کی، 12 ارب ڈالر کا ہم منگاتے ہیں، آپ امپورٹ کریں گے اس سال، جس میں 3.2 بلین ڈالر کا آپ فرنس آئل امپورٹ کریں گے، جس میں آپ تقریباً 6 ارب کما کے دیں گے آپ کو ایکسپورٹ۔ جی آپ 20 ارب روپے کما کے دیں گے، جس میں سے 12 ارب روپے ہم یہ موج میلے میں ضائع کریں گے۔ کچھ موج میلہ ہوگا، کچھ گاڑیاں چلیں گی، کچھ خراب ہوں گی، کچھ ٹربائنس ٹوٹیں گے، وہ کریں گے۔ اچھا جہاں تک ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ہر ادارے میں آڈٹ جنرل انٹرنل آڈٹ ہوتا ہے، تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ میرا ڈاکٹر سے سوال یہ ہے کہ یہ 25,000 روپے میں کون سا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ان کے پاس آ کے انٹرنل آڈٹ کر کے جائے گا؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک مانگ ہوتی ہے۔ تیل میں آپ کہتے ہیں جی 40,000 روپے ٹن ہے، یہ 25,000 روپے، تو یہ جو ان کا سیلری اسٹرکچرز ہیں گورنمنٹ کے،
اس میں وہ لوگ کہاں فٹ ہوں گے؟ وہاں تو جن کمپنیز میں آپ اچھے اکاؤنٹنٹس اگر دیکھنے جائیں ان کی تنخواہیں تو ملین روپیے